العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبہ، اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتوں سے متعلق روایتیں پیش کی جا رہی ہیں. نعل رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعل مبارک، جوتا مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نعل کا نقشہ چھپا ہوا بنا ہوا ملتا ہے. بزرگوں کا کہنا ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کے مقدس نعل کا نقشہ نہایت قوی البرکت اور سریع الاثر، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے، بہت جلد اس کا مبارک اثر ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ حضور کے جوتے کو پیشانی سے لگایا جائے. حافظ عراقی کا مشہور شعر ہے وَنَعْلُهُ الْكَرِيمَةُ الْمَصُونَةُ طُوبَى لِمَن مَسَّ بِهَا جَبِينَهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کس قدر عزت و برکت والے، اور وہ آدمی کس قدر مبارک بادی کے لائق ہے جس نے حضور کے نعلین کو اپنی پیشانی کے ساتھ لگانے کا شرف حاصل کیا. روایت میں حضرت قتادہ کہتے ہیں قلت لانس بن مالک، کہ میں نے انس بن مالک سے کہا، یعنی پوچھا، کیف کان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نعل مبارک کیسا ہوتا تھا؟ قال لہما قبالان، تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ دونوں جوتے کے لیے دو دو تسمے ہوتے تھے. جوتے میں اوپر جو تسمہ، فیتا، پٹا ہوتا ہے اس کو قبال بھی بولتے ہیں، شراک بھی کہتے ہیں. آگے کی روایت میں شراک کا لفظ ہے. لمبائی کے اعتبار سے جو فیتا پٹا ہوتا ہے جس میں انگلیاں پھنساتے ہیں اسے قبال کہتے ہیں، جو آگے کی طرف رکھا جاتا ہے. اور چوڑائی کے اعتبار سے جو فیتا پٹا ہوتا ہے جس پہ قدم کی پشت ٹکتی ہے، قدم کے پشت پر چوڑائی میں فیتے پٹے کو شراک کہتے ہیں. اور یہاں اس روایت میں قبال کا لفظ آ رہا، یعنی آگے کی طرف، لمبائی کے اعتبار سے وہ تسمہ، وہ فیتا پٹا جس میں انگلیاں پھنساتے ہیں. روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر جوتا میں دو دو تسمے ہوتے تھے. ایک تسمہ تو وہ جس میں کہ انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی پھنستی تھی، اور دوسرا تسمہ وہ جس میں درمیان والی انگلی بیچ کی اور اس کے ساتھ والی کنارے کی انگلیاں داخل ہوتی تھی، شامل ہوتی تھی، پھنسائی جاتی تھی. تو گویا دو آگے کی طرف انگلیوں کے اوپر پٹے فیتے ہو گئے، دو تسمے،
ایک میں انگوٹھا اس کے ساتھ والی انگلی یعنی 2 انگلی، اور دوسرے میں بیچ کی انگلی اور آخر کی دونوں انگلی یعنی 3 انگلی داخل کی جاتی تھی۔ اس طرح حضور کے دونوں جوتے کے لیے 2 تسمے ہو جاتے تھے۔ بہرحال جو انگلیوں کے بیچ میں فیتا تسمہ پٹا ہو اسے قبال کہتے ہیں، اور جو قدم کی پشت پر ہو اسے شراک کہتے ہیں۔ آگے کی روایت ہے جس میں خالد حذا راوی ہیں۔ حذا جوتے بنانے والے کو کہتے، مگر یہ راوی جو ہے عظیم محدث ہے حضرت خالد، یہ موچی جوتے بنانے کا کام کرنے والے نہیں تھے، بلکہ جوتے بنانے والے موچیوں کے بازار میں آتے جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کی نشست برخاست تھی، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان کو حذا کہہ دیا گیا۔ روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان مثنا شراکہما، کہ حضور کے نالین مبارک کے لیے 2 تسمے دوہرے ہوا کرتے تھے۔ مثنا یعنی دوہرے، ڈبل۔ حضور کے جوتے مبارک کے جو تسمے پشت قدم پر پڑتے وہ بھی دوہرے ہوتے تھے، اور جو یعنی گویا ڈبل پٹے والے، اور جو انگلیوں کی طرف ہوتے تھے وہ بھی ڈبل۔ قبال کے بارے میں بتا دیا، قبالان مثلا شراکہما، 2 تسمے جن دونوں کے پٹے ڈبل ہوتے تھے، دوہرے ہوتے تھے۔ گویا ہر جوتے میں 2 تسمے ہوتے اور ہر تسمہ دوہرا ہوتا تھا، یعنی گویا کہ 2 دھاگوں کو ملا کر کے بنایا گیا۔ آگے کی روایت ہے جس میں عیسیٰ بن تہمان فرماتے ہیں کہ اخرج الینا انس بن مالک، کہ ہماری طرف انس ابن مالک نے 2 ایسے جوتے نکال کے پیش کیے، جرداوین، جو دونوں بالوں سے خالی تھے، یعنی بالکل چکنے پلین بال والے، بغیر بال والے چکنے اور پلین جوتے۔ لہما قبالان، جن دونوں کے لیے 2 تسمے تھے۔ راوی کہتے فحدثنی ثابت بعد عن انس انہما کانتا نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے بعد میں ثابت نے بتایا، یعنی یہ اس وقت تو واقعہ ہوا کہ انس بن مالک نے یہ 2 جوتے نکال کے بتائے، اور بعد میں حضرت ثابت نے ان سے کہا، کہتے ہیں راوی کہ مجھ سے بیان کیا ثابت نے بعد میں انس کے حوالے سے، یعنی گویا انس نے بتایا تھا انہیں، انہما کانتا نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک تھے۔ حضرت انس ابن مالک 2 بالوں سے خالی جوتے، 2 تسمے والے جوتے نکال کے پیش کیے، اور بعد میں فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک تھے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ صالح اور نیک لوگوں کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو حفاظت سے رکھنا یہ مندوب اور مستحب ہے۔ ماقبل میں اس پر کلام ہو چکا ہے کہ آثار صالحین سے تبرک لینا یہ روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لے کر آئی،
اور کہنے لگی حضور اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ بنفس نفسی خود اسے پہنے استعمال کریں۔ حضور نے لیا اور تہبند کے طور پر اسے باندھ کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے۔ صحابہ میں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ چادر مجھے پہنا دیں۔ حضور سے مانگ لیا۔ حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر مجلس میں تشریف فرما رہے، بعد میں گھر گئے اور وہ چادر بدل کر اتار کر اور لا کر کے اس سائل کو دے دیا۔ صحابہ کرام جو اور دوسرے وہاں موجود تھے وہ اس صحابی سے کہنے لگے کہ یہ چادر حضور سے تم نے مانگ لی، اچھا نہیں کیا، حضور کے پاس رہنے دیتے، حضور استعمال فرماتے۔ معلوم ہے کہ حضور کسی کا سوال رد نہیں کرتے، تم نے مانگا وہ تو دیں گے ہی، لیکن حضور کے پاس چادر رہتی جیسے کہ اس عورت کی خواہش تھی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اس صحابی نے کیا عجیب جواب دیا، کہا واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی یوم اموت۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی استعمال کے لیے وہ چادر حضور سے مانگی؟ قسم اللہ کی میں نے وہ چادر نہیں مانگی مگر اس لیے کہ جب میں مروں تو حضور کے جسم اطہر سے لگی ہوئی یہ چادر میرے لیے کفن بن جائے۔ یہ سوال میں نے اپنے کفن کے واسطے کیا، زندگی میں استعمال کرنے کے واسطے نہیں کیا کہ وہ چادر جو حضور کے مبارک جسم سے لگ چکی ہے میرے لیے کتنی سعادت ہوگی کہ وہ میرا کفن بن جائے۔ بہرحال صالحین نیک لوگوں اور بزرگوں کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو محفوظ رکھنا یہ مندوب ہے، اور آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنا یہ کچھ شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ آگے کی روایت ہے، اس روایت میں حضرت عبید بن جریج کہتے ہیں، ان کا ایک واقعہ ہوا حضرت ابن عمر کے ساتھ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نعال سبتیہ پہن رہے ہیں۔ نعال سبتیہ بغیر بال والے جوتوں کو کہتے ہیں۔ اسی سے سبت ہے سنیچر کا دن، جس کے اصل معنی انقطاع کے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے لیے وہ جو سنیچر کا جو دن تھا اس دن میں دنیا کے سارے تعلقات سے انقطاع ہوتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اسی وجہ سے اس دن کو سبت بولتے، اور کثرے کے ساتھ سبت پڑے تو ایسے چمڑے کو کہتے جو بالوں سے پاک صاف ہو، یعنی بالکل چکنے اور بالکل پلین چمڑے جن پر بال نہ ہو۔ نعال سبتیہ کا مطلب ہوگا بغیر بال والے چکنے جوتے۔ حضرت عبید بن جریج نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ چکنے بغیر بال والے جوتے پہنتے ہیں۔ قالت انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنتے ہوئے لیس فیہا شعر جن میں بال نہ ہو، وہ یتوضؤ فیہا ان جوتوں میں وضو کرتے ہوئے حضور کی سنت کی اتباع میں یہ پہن رہا ہوں۔ میں محبوب رکھتا ہوں اس بات کو کہ میں ویسی جوتے پہنوں، میں پسند کرتا ہوں کہ حضور کے دیکھا دیکھی حضور کی سنت کی اتباع میں اس طرح کی جوتے پہنوں۔ سوال جو ہوا تھا کہ میں ایسا آپ کو دیکھ رہا ہوں بالکل چکنے پلین بغیر بال والے جوتے پہن رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے یہ جو سوال ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں اس وقت بڑی غربت ناداری تھی، فقر فاقہ کی نوبت تھی، اور غربا مساکین وغیرہ بلکہ درمیانی درجے کے لوگ جو جوتے پہنتے تھے وہ ایسے چمڑے کے ہوتے تھے جن چمڑوں پہ بال ہوتا تھا، بالوں سمیت چمڑے کے جوتے بنائے جاتے تھے، ایسی جوتے رائج تھے۔
کیونکہ بال وغیرہ کو صاف کر کے بالکل چکنے اور پلین چمڑوں سے جو جوتے بنائے جاتے وہ بڑے مہنگے ہوتے تھے. عمرہ لوگ ویسے جوتے پہنتے تھے اور یہودیوں کے یہاں ایسے جوتوں کے پہننے کا رواج تھا. اسی وجہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اتنی قیمتی جوتے آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے صاف جواب دیا کہ میں یہود، نصارہ، مشرکین اور عمرہ متکبرین کی اتباع میں یہ جوتے نہیں پہن رہا ہوں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ جوتے پہن رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایسی جوتے حضور کو پہنے ہوئے دیکھا. مسئلہ یہ نکلا کہ کپڑے ہو، جوتے، چپل وغیرہ ہو، اگر اعلیٰ درجے کے بھی ہوں اور اس میں ریا نمود نہ ہو، تکبر نہ ہو، اطراحت نہ ہو، ٹھاٹ بات بکھارنا نہ ہو، ابھی لا تکلف وہ دستیاب ہو جائیں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بالکل پھٹا پرانا پہنا ٹوٹی پھوٹی چپل، جوتے یا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پہنے، یہ مناسب نہیں ہے. خاص کر کے عالموں کو اپنے علم کی قدر کے لیے اچھے کپڑے، اچھے لباس، اپنے اچھے جوتے چپل پہننا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ عمدہ قسم کے قیمتی جوتے پہننے کا بھی ثبوت مل رہا، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا. حدیث میں آگے کہا یتوضؤ فیہما، جن دونوں میں حضور وضو فرمایا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر چپل یا جوتے وغیرہ وضو کرنے میں پاؤں دھونے سے خراب نہ ہو تو پہن کر کے اسی میں آپ پاؤں دھو لیں، کوئی حرج نہیں. حضور نے ایسا کیا جواز کو بتانے کے لیے تاکہ امت کے لیے سہولت رہے. کوئی ضروری نہیں کہ جوتے الگ رکھے، چپل الگ رکھے اور پھر پیر دھوئیں. اگر کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو تو اسی میں اگر پاؤں دھو لے تو کوئی حرج نہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں جو اسی میں وضو کرنے اور پاؤں دھونے کا حضور کا معمول بتایا، تو یہاں جوتے پہنے ہوئے پاؤں دھونے کا مفہوم مراد لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جوتے چمڑے کے تھے اور چمڑے کے جوتے اگر بھیگ جائے تو خراب ہو جائیں گے. ہاں اگر مان لیں کہ ایسا حضور نے کیا تو جواز کو بتانے کے لیے کیا، امت کے لیے سہولت ہو گئی. اور نہیں تو دوسرا مطلب یہ لیا جاتا کہ وضو کر کے پاؤں تو باہر دھوتے تھے اور پاؤں خشک کیے بغیر ویسے گیلے پاؤں چمڑے میں ڈال دیا کرتے تھے، فوراً جوتے میں اس کو ڈال دیتے، اور اسی دھو کر کے بغیر خشک کیے ہوئے فوراً جوتے میں ڈال دینے کو کہہ دیا توضؤ فیہما، کہ گویا ایسا یعنی اتنا آنن فانن کرتے گویا کہ ان جوتوں ہی میں وضو فرما رہے ہو، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ وضو کے بعد اگر فوراً بھیگے ہوئے پاؤں کو جوتے میں ڈال لیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا ہے. آگے کی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کان لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے لیے دو دو تسمے ہوا کرتے تھے. اس روایت میں راوی ہیں صالح، جن کے بارے میں امام ترمذی کہہ رہے مولا توامہ. یہ توامہ کے مولا آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں. توامہ ایک عورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، صغار صحابیات میں سے. ان کے تعارف میں محدثین کہتے ہیں یہ ربیہ ابن امیہ کی بہن. توامہ اصل میں جڑوے کو کہتے ہیں. یہ اور ان کی بہن ایک بطن سے پیدا ہوئے تھے. ایک بطن یعنی ایک ساتھ دونوں کی ولادت جڑوے ہونے کی حیثیت سے ہوئی، تو اپنی بہن کے ساتھ یہ جڑواں پیدا ہوئی، اس وجہ سے ان کو توامہ کہہ دیا. اسی توامہ کے آزاد کردہ غلام صالح ہے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے یہ روایت پیش کی
کہ قالا انہوں نے فرمایا کانا لنعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبالان کہ حضور کے جوتے کے لیے 2 تسمے ہوا کرتے تھے، جس پر تفصیل سے ما قبل میں کلام ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.